صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بخیر ہوں گے اور انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو ہم سب کو سلامت رکھیں. بہرحال آج میں جس سورے کی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتی ہوں، جو سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، جس کی 8 عدد آیت ہے اور 102 نمبر سورہ ہے، جس سورے کو سورہ تکاثر کہتے ہیں. یہ وہ سورہ ہے کہ جب اس وقت مکے میں نازل ہوا تھا، مکے کی سرزمین پر اس زمانے میں قبیلے میں آپس میں بہت زیادہ کمپٹیشنز تھے، ایک دوسرے پر فقر مباح کرتے تھے، اور اس طریقے سے کہ میرے پاس مال دنیا بہت زیادہ ہے اور میرے پاس افراد بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے اسی سورے کے آیت نمبر 2 میں بھی خداوند عالم نے اس طریقے سے ذکر حتی زرتم المقابر، یعنی تم اگر قبرستان بھی جاتے تھے تو وہاں جانے کے بعد بھی تم مردوں کو شمار کرتے تھے، قبروں کو شمار کرتے تھے جو کب کی مٹی بن چکے تھے، کب کے وہ خاک بن چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی تم اس کو شمار کرتے تھے. اور اس طریقے سے اگر تم کر رہے ہو تو وقت کی بربادی کر رہے ہو، ویسٹ آف دا ٹائم ہے. جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس کام کو کرو، ایسا نہ ہو کہ کل یہاں آنے کے بعد تمہیں ریگریشن فیل ہو کہ اے کاش ہمیں وقت مل جاتا تو ہم کچھ اور بھی زیادہ کر سکتے تھے. کیونکہ تمہیں اگر اسی کام کو تم انجام دو گے تو یقیناً تمہیں جہنم دیکھنا پڑے گا. اور جو بھی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس کام کو کرنا چھوڑ دو. یہ آج کے دور میں بھی ہے عزیزوں، جو لوگ دنیا کے لیے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ترک کر دیا انہوں نے صرف زیادہ مال کمانے کے لیے خاطر، زیادہ مال ہو جائے، زیادہ شور ہو جائے، زیادہ شہرت مل جائے مجھے. بہت سے لوگ بڑے خاندان ہونے پر فخر کرتے ہیں، میرے خاندان بہت بڑے ہیں، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت نام والے لوگ ہیں. نہیں، اس چیز کو خداوند عالم نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ہر انسان، ہر شخص انڈیویجولی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. انڈیویجولی سوال پوچھا جائے گا جس میں ہمیں اس کو جواب دینا ہے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں، کیونکہ چھٹے امام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو بھی دنیا کے لیے دین چھوڑتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے، اور جو دین کے لیے دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم دونوں چیز ساتھ میں لے کر چلیں. بیلنس ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس حدیث کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ الہاکم التکاثر عند النوم وقع فتنۃ القبر، یعنی جو بھی شخص رات کے وقت اگر یہ سورہ تکاثر کی چھوٹے سا سورہ ہے اگر تلاوت کر کے سوتا ہے تو قبر کے اندر جو فتنہ ہوگا، عذاب جو بہت زیادہ شدید عذاب ہوگا، خداوند عالم اس کو اس عذاب سے محفوظ کر دے گا اگر کوئی رات کے وقت سونے سے پہلے اس سورے کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واجب نماز میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں بعد از سورہ الحمد اگر اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ خداوند عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. یعنی 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ تنہا وہ شخص کو ملتا ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے 40 صف جو ہے، یعنی 40 لائن جو کہہ دیں، وہ ملائکہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے. اور بہت تاکید کی گئی اس سورے کے لیے کہ نماز عصر میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی مستحب نماز میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اس کو خداوند عالم 25 شہیدوں کا ثواب عنایت کرتا ہے. اور اسی طرح پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اگر کوئی شخص کو مثلا گمان آ جائے، ایک وائبز آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ خدا نہ کرے آج کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ ہمارے ساتھ غلط نہ ہو جائے، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اس پیلپٹیشنز کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے تاکہ خداوند عالم اسے اس دن اس کے محفوظ کر دے. اور ابھی بارش کا زمانہ بھی آنے والا ہے، تو بارش کے زمانے کے لیے بھی کہا گیا ہے. امام
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور اس وقت اس سورے کی تلاوت کی جائے، یعنی سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے، تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بھی یعنی مثلا ہم نماز میں نہیں مگر اگر غیر از نماز بھی اگر ہم اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کہ جب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے تو ملکوت الاعلیٰ یعنی عرش سے جو نیچے مقام ہے وہاں پر باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس نے تلاوت کی ہے یہ شکر گزار بندہ ہے۔ انشاءاللہ پروردگارہ توفیق دے کہ پروردگارہ توفیق دے کہ ہم سب اس عمل کو انجام دے سکیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، قرآن سے زیادہ محبت کر سکیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت کا رستہ دیتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اندھیرے میں ہمیں روشنی کا سہارا بنتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کیا مانگتا ہے اپنے بندوں سے، وہ یہ کتاب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کریں، مگر انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے کریں، تو پڑھنے میں مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو بھی کہیں بھی درد ہو، چاہے وہ سر کا درد ہو، چاہے وہ ہاتھ میں درد ہو، چاہے وہ پیر میں درد ہو، کہا کہ اگر اس سورے کی تلاوت کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے تو فوراً وہ درد انشاءاللہ وہ درد سے محفوظ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ بحق اہل بیت اطہار ہر ایک کو خداوند عالم توفیق دے، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہر وقت کریں، اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔